بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 10 شروع کریں گے۔ سبق نمبر 10 کا عنوان ہے فوائد شتیٰ، مختلف فوائد۔ صاحب کتاب نے پچھلے اسباق سے متعلقہ چند باتوں کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے جن کو مباحث کی ذیل میں ذکر نہیں کیا گیا، تو آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے احیانا یأتی اسم الظرف على وزن مفعولات مثل مکحولات، وبعض اوزان الظرف تأتی مکسورة من غیر مکسور العین مثل مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب، كما أنها تأتي على وزن مفعل أيضا وفقا للقياس۔ کبھی کبھی اسم ظرف مفعولات کے وزن پر بھی آتا ہے۔ ہم نے تو اسم ظرف کے دو وزن پڑھے تھے، مفعال یا پھر مفعل، عین کلمہ کی حرکت کی تبدیلی کے ساتھ، لیکن یہاں پر صاحب کتاب نے ایک اور وزن ذکر کیا ہے جو بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثال دی ہے مکحولات، سرما دانی۔ آگے فرماتے ہیں اور بعض ظرف کے اوزان ایسے ہیں جو عین کی کسرہ کے ساتھ آتے ہیں، اگرچہ ان کے صیغہ مضارع میں عین کلمہ مکسور نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دیکھیں، مسجد۔ اب مسجد کا جو مضارع ہے وہ یسجدو ہے، تو یسجدو کے اندر عین کلمہ پہ ضمہ ہے، جبکہ مسجد کے اندر عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے۔ اسی طریقے سے ینسکو سے منسکن، یطلع سے مطلع، یشرق سے مشرق، یغرب سے مغرب۔ تو ان تمام صیغوں کے مضارع کے عین کلمہ میں ضمہ آتی ہے، لیکن ان کا اسم ظرف کا صیغہ وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلاف قیاس ایسے ہی سنے گئے ہیں، قاعدے سے ہٹ کر یہ اسماء استعمال ہوئے اور ان کو ہم نے اسی حالت کے اندر پایا، اس لیے قاعدہ ان پر جاری نہیں ہوا۔ کما انہا تأتی علی وزن مفعال ایضا وفقا للقیاس، اسی طریقے سے قاعدہ کے مطابق آپ اس کے عین کلمہ پر زبر بھی لا سکتے ہیں، یعنی مسجد، منسک، مطلع، مشرق، مغرب بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر استعمال عین کی کسرہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے المکان الذي يكثر فيه شيء فظرفه يأتي على وزن مفعلات، ایسا ظرف مکان جس کے اندر بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، سما جاتی ہیں، اس ظرف کا وزن مفعلات ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، مقبرات، قبرستان کو کہتے ہیں۔ اب قبرستان کے اندر بہت ساری قبریں ہوتی ہیں۔ مدرسۃ، مدرسے کے اندر طلبہ ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ مأسدۃ، شیروں کے مسکن کو کہا جاتا ہے۔ وَلِلشَّيْءِ الَّذِي يَسْقُطُ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ يَأْتِي وَزْنُ فُعَالَةٌ، اور ایسی اشیاء جو فعل کے بعد فوراً گر جاتی ہیں یا فعل کے ساتھ ہی گر جاتی ہیں، ان کا وزن فعالتن ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، غسالتن۔ اب غسالتن، یہ نہاتے ہوئے جو پانی زمین پہ گرتا ہے، اس کی مناسبت سے اس کو غسالتن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کناستن۔ کناستن، کوڑا کرکٹ، تو چونکہ جیسے ہی جھاڑو پھرتا ہے تو جھاڑو کے ساتھ فوراً وہ گند گر جاتا ہے یا وہ گند اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے المصدر ایضا من مشتقات الفعل عند الکوفیین، اہل کوفہ کے نزدیک اسماء مشتقہ میں مصدر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ فالاسماء المشتقۃ عندهم سبعۃ، ان کے نزدیک اسماء مشتقہ 7 ہیں۔ وتحقیقه یأتی فی باب الافادات من هذا الکتاب، اور اس کی تحقیق اور مکمل بحث وہ افادات کا جو باب ہے آخر کے اندر صاحب کتاب نے باندھا ہے، اس کے اندر آ جائے گا۔ اور اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب کتاب کے جو استاد ہیں ان کے نزدیک کوفیوں کا مسلک ہی راجح ہے، کوفیوں کا مذہب ہی راجح ہے۔ اس کے بعد ہے یستعمل وزن فعلۃ فی الثلاثی المجرد لاسم المرۃ، فعلۃ کا وزن جب ثلاثی مجرد سے بنایا جاتا ہے تو اس کا معنی تعداد بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثل ضربۃ ای الضرب مرۃ واحدۃ،
اب ضربتن جب کہا تو اس کا مطلب ہوگا ایک مرتبہ مارنا۔ جب ثلاثی مجرد کی کسی مصدر سے فعلتن کا وزن بنایا جائے گا تو وہ تعداد کو بیان کرے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اکلتو اکلتن، میں نے ایک لقمہ کھایا۔ وفعلتن للنوع، اور فعلتن کا وزن قسم بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثل صبغۃ معناہ الصبغ بنوع خاص، جیسے صبغۃ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مخصوص انداز سے رنگنا۔ وجلس جلسۃ، اور اس کی دوسری مثال وہ بیٹھا ایک خاص طریقے سے، ای جلس علی طراز خاص۔ وفعلۃ للمقدار، اور جب فعلتن کا وزن لایا جائے اس صورت کے اندر وہ مقدار کو بیان کرے گا کہ تھوڑا یا زیادہ، جیسے اکلتن ولقمۃ ای قلیل من الطعام۔ اکلا اور لقمہ یہ ایک اکلا سے ہے، ایک لقامہ سے ہے، دونوں کو جب استعمال اس وزن کے مطابق کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا کھانا۔ خلاصہ یہ ہے کہ فعلتن 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 یہ تین اوزان ہے۔ جب فعلتن استعمال ہوتا ہے تو وہ تعداد کو بیان کرتا ہے، اور جب فعلتن استعمال ہوتا ہے تو وہ نوع اور قسم کو بیان کرتا ہے، اور جب فعلتن استعمال کیا جائے تو وہ مقدار کو بیان کرتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے یأتی للمبالغۃ وزن فعال مثل ضراب، وفعال مثل طوال، وفعل مثل حذر، وفعیل مثل علیم۔ مبالغہ کا معنی ادا کرنے کے لیے مختلف اوزان آتے ہیں، جس میں ایک فعال ہے جس کی مثال ضراب بہت مارنے والا، اور دوسری مثال فعال جیسے طوال بہت لمبا، اور فعیل مثل حذر بہت احتیاط کرنے والا، وفعیل مثل علیم، اور فعیل کا وزن جیسے علیم بہت جاننے والا۔ اس کے بعد ہے الفرق بین المبالغۃ والتفضیل، اس میں مبالغہ اور تفضیل میں فرق، چونکہ اس میں تفضیل بھی معنی کی کثرت کا بیان کے لیے آتا ہے اور مبالغہ بھی، تو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ان المبالغۃ تأتی لازدیاد معنی الفاعلیۃ فی حد ذاتها بدون ملاحظۃ شیء آخر، کہ صیغہ مبالغہ معنی کی زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ذات کے اندر معنی کی بڑھوتری اور اپنی ذات کے اندر معنی کی زیادتی کو بیان کرتا ہے، دوسری کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ واسم التفضیل یأتی لازدیاد معنی الفاعلیۃ مع ملاحظۃ شیء آخر، اس میں تفضیل بھی معنی کی زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی بیان کیا جاتا ہے، کقولہم اضرب من زید، جیسا کہ مثال ہے کہ زید سے زیادہ مارنے والا، او اضرب القوم، یا کہا جائے قوم میں سب سے زیادہ مارنے والا، معناہ اکثر ضربا من زید و اکثر ضربا من القوم۔ ان دونوں جملوں کا مطلب یہ ہوگا کہ زید سے زیادہ مارنے والا اور قوم سے زیادہ مارنے والا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صیغہ مبالغہ سے جب معنی کی زیادتی بیان کی جاتی ہے تو اس میں کسی اور چیز کے ساتھ تقابل یا ارجحیت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کسی پر ترجیح دے رہے ہیں، بلکہ آپ مطلقاً ایک چیز کی زیادتی یا صفت کی زیادتی کو بیان کرتے ہیں، جبکہ اسم تفضیل کے اندر آپ معنی کی زیادتی کو کسی اور کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ دونوں صفت میں مشترک ہیں لیکن اول ثانی سے اس صفت کے اندر بڑھ کر ہے، یہاں پر تقابل پایا جاتا ہے۔ واسم التفضیل لو استعمل بدون ذکر النسبة فنسبته هناك تكون مقدرة، اسم التفضیل کا صیغہ اگر دوسرے صیغے کی نسبت کو بیان کرنے کے بغیر استعمال ہو تو وہاں پر وہ نسبت چھپی ہوئی ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسم التفضیل کا صیغہ بغیر کسی فریق ثانی یا دوسری چیز کے ساتھ مقابلے کے بیان ہو جائے۔ تو اگر ہمیں ظاہری الفاظ میں نظر نہ آئے تو وہ معنن وہاں پر موجود ہوگی، جیسے اللہ اکبر، اب اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اسم تفضیل کا صیغہ اکبر موجود ہے لیکن کس چیز پر ترجیح دی گئی یا کس چیز پر فوقیت دی گئی وہ یہاں پر مقدر ہے۔ ای اکبر من کل شیء، اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ اما ضراب، اگر ہم مبالغے کے صیغے ضراب کو دیکھیں فمعناہ، اس کا معنی یہ ہوگا کثیر الضرب فقط،
بہت زیادہ مارنے والا، یہ صرف اس کا معنی ہوگا۔ فنسبته الى شخص آخر لیست ملحوظا هنا، یہاں اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی واسطہ، تعلق یا فوقیت والا معنی نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ تقابل نہیں ہے۔ ہمارا 7واں پوائنٹ ہے بیان العدد الترتیبی، عدد ترتیبی کا بیان، یعنی رتبے کے لحاظ سے یا ترتیب کے لحاظ سے عدد کو کیسے بیان کیا جائے گا۔ یأتی وزن فاعل للمرتبة فی الاعداد، فاعل کا وزن اعداد میں مرتبہ کے لیے آتا ہے، یعنی جب آپ کسی کا مرتبہ بیان کرتے ہیں عدد کے اندر تو فاعل کے وزن پر اس عدد کو لے جاتے ہیں۔ مثال دیکھیے، خامسن 5واں، عاشرن 10واں، یعنی وہ چیز جو گنتی میں اس نمبر پر ہو۔ ای علی المرتبۃ الخامسۃ والعاشرۃ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو گنتی میں اس نمبر پر ہو، یعنی 5ویں نمبر پر ہو یا 10ویں نمبر پر ہو۔ لیکن فی المرکبات یکون الجزء الاول علی وزن فاعل والثانی علی حالہ، لیکن مرکبات کے اندر یعنی ایسے اعداد جس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، اس کے اندر پہلا جو جز ہوگا اس کو فاعل کا وزن دیں گے اور دوسرا اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ مثل حادی عشرہ، حادی اصل میں احد تھا تو اس کو ہم نے عدد ترتیبی میں حادی بنا دیا اور عشرہ اپنی حالت پر باقی ہے۔ اسی طریقے سے ثانی عشرہ 11واں 12واں، اور حادی وعشرون ورابع وثلاثون، حادی وعشرون یہ 21 ہو گیا اور رابع وثلاثون یہ 34 ہو گیا۔ وفی العقود بعد العشرة يستوي الاسم للعدد والمرتبة كليهما، عقود یعنی دہائیوں میں وہی اسم عدد مرتبہ کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی ہم نہیں کرتے۔ دہائیوں سے مراد 20 30 40 50 60 70 80 90، تو ان کے اندر ہم کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتے، بلکہ ہم مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے بھی اس کو 20 ہی استعمال کریں گے اور عدد کے بیان کے لیے بھی اس کو 20 ہی استعمال کریں گے۔ مثال دیکھیے، 20 ای 20 فی العدد والمرتبہ، عدد اور مرتبہ کے لیے 20 ہی استعمال ہوگا۔ ہمارا آخری پوائنٹ ہے فاعل ذی کذا، فاعل ذی کذا کا مطلب یہ ہے کسی کام کو کرنے والا۔ یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے کسی چیز کی کسی کی طرف نسبت کرنے کے لیے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ہم کسی چیز کو منسوب کرتے ہیں تو ہم اس کے آخر میں یا نسبتی لے آتے ہیں، جیسے بغداد کے آخر میں ہم یا نسبتی لاتے ہیں، بغدادی جن ہو جاتا ہے تو یہ کسی شخص کا بغداد سے تعلق ظاہر کرتا ہے، نسبت ظاہر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم فاکہۃن پھل کو کہتے ہیں، اسی سے ہم فاکہانی جن پھل فروش کو کہہ دیتے ہیں۔ تو جس طرح یا نسبتی اسم کے آخر میں لانے سے نسبت کا معنی حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے فاعل کا وزن بھی نسبت کو بیان کرتا ہے اور اسی کو فاعل ذی کذا کہا جاتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف نسبت کرنے کا ارادہ ہو تو اسی مادہ سے فاعل کا وزن بنا دیا جائے۔ اس کی مثالیں ہم اپنے سبق میں دیکھ لیتے ہیں۔ وزن فاعل یأتی للنسبة الى شیء ایضا، فاعل کا وزن وہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی فاعل یہ اسم فاعل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ عدد ترتیبی کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نسبت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ، اس کو نام دیا جاتا ہے فاعل ذی کذا، فلاں کام کرنے والا، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا۔ مثل تامر ای ذو تمر، تمر کھجور کو کہتے ہیں، اس سے ہم نے فاعل بنایا تامر تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھجور والا۔ اسی طریقے سے لابن ای ذو لبن، لابن لبن سے ہے، لبن دودھ کو کہتے ہیں، ہم اس کو فاعل کے وزن پر لے گئے تو یہ لابن ہو گیا، تو اس کا مطلب دودھ والا ہو گیا۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى يَأْتِي وَزْنُ الْمُبَالَغَةِ أَيْضًا، اس معنی کے لیے ہم اسی مصدر سے مبالغہ کا صیغہ بھی بنا لیتے ہیں جس سے ہمیں مبالغہ کا معنی حاصل ہو جاتا ہے، جیسے تمارن، تمر سے تمارن بہت زیادہ کھجوروں والا، لبن سے لبان بہت زیادہ دودھ والا۔ سبق نمبر 10 کے اندر ہم نے 8 چیزیں پڑھی ہیں فوائد شتہ کے عنوان کے تحت۔ ان تمام مباحث کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں،
انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان سے متعلق تمرین کو حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔